اس نے خواب کو دیکھنے کے بعد اپنے کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کو طلب کر کے ان سے اس بلائے عظیم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر جاننا چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل ہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے ملک اور تخت و تاج کو تہس نہس کر دے گا۔ اس کے بعد ہی فرعون نے بنی اسرائیل کی ساری اولاد نرینہ اور نومولود لڑکوں تک کو قتل کرانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ قصہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس لیے اس نے چاہا وہ کمزوروں کو زبردستوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر انہیں ان پر غالب کر دے، اور ان ستم گروں اور ظالموں کے جنت نما باغ و عمارات اور خزانے وغیرہ ان سے چھین کے سب بنی اسرائیل کے قبضے میں دے دے۔ ہم ان واقعات کو آگے چل کر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ باہر کیف جیسا کہ کچھ اہل تفسیر وغیرہ نے بیان کیا ہے، جب کچھ اہل قبط نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد مصر میں کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو انہیں شک گزرا کہ فرعون ان کے لڑکوں اور بچوں کو قتل کرا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مخفی طور پہ بنی اسرائیل کو مشورہ دیا کہ آئندہ ان کے ہاں جب کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو تابوت نما کسی ٹوکری میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا کرے، لیکن اس کے ساتھ ایک لمبی رسی باندھ دیا کرے تاکہ وہ قبطی اس رسی کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنی طرف لے جایا کریں اور ان کے بچوں کی حفاظت کیا کریں۔ اسی طرح ان کے نومولود لڑکے فرعون کے ہاتھوں قتل سے بچ جایا کریں گے اور فرعون کو شبہ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے شکریہ کے ساتھ ان اہل قبط کے اس مشورے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کا خدا کی قدرت سے فرعون کو علم نہ ہو سکا، اور اہل قبط انہیں مذکورہ تدبیر سے اپنے ہاں لے گئے۔ ادھر چونکہ فرعون کی خود کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو القا فرمایا کہ وہ فرعون سے کہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کہیں اور سے کوئی نومولود لڑکا حاصل کر کے اسے لا دے تاکہ وہ اولاد کی محرومی سے نجات پا سکے۔ چنانچہ فرعون جب اس بات پر رضامند ہو گیا کہ اس کی بیوی اہل قبط کے کسی بچے کو گود لے سکتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، جو اس زمانے میں فرعون کی بیوی کی خدمت پر مامور تھی، اس نے کہا کہ وہ قبطیوں میں سے کوئی نومولود بچہ اسے لا دے سکتی ہے، یا خود فرعون کی بیوی نے ان سے اس بات کی خواہش کی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل ہی میں آغوش مادر میں پہنچ گئے، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے گود لیے ہوئے نومولود بچے کو دودھ پلانے کا کام بھی انہی کے سپرد کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں مذکورہ طریقے سے دریائے نیل میں ڈالا تھا، تو ان کے تابوت نما ٹوکری دریائے نیل میں قدرت خداوندی سے اس طرف پلٹ آئی جہاں سے دریائے نیل سے نکالی گئی ایک نہر فرعون کے محل میں آتی تھی، اور وہ اس نہر میں بہتی ہوئی فرعون کے محل میں پہنچی، جس پر سب سے پہلے فرعون کی بیوی ہی کی نظر پڑی، اور جب اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں جیتا جاگتا بچہ نظر آیا، جسے دیکھ کر وہ نہال ہو گئی، اور اس نے اپنے معبودوں کی عطا سمجھا اور فرعون سے اس کی پرورش کی اجازت طلب کی۔ فرعون نے سینکڑوں شبہات ظاہر کر کے اپنی بیوی کو ہر چند منع کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ اسی لیے فرعون کو چاروں ناچار اس کے سامنے سپر انداز ہونا پڑا، نیز یہ کہ اسے اس بات پر بھی کچھ زیادہ اعتراض نہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی، جنہیں وہ اپنی بیوی کی پیش خدمت ہی سمجھتا تھا، انہیں دودھ پلائیں، یعنی ان کی قابلہ مقرر کی جائیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر وقت اس اندیشے میں گھری رہتی تھی کہیں ان کا راز
फाश न हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें वही के जरिए इत्मीनान दिलाया और उन्हें बताया कि उनके बेटे को उसने नबुव्वत से सरफराज फरमाने का इरादा कर लिया है। चुनाचे वो अपने ही बच्चे को बतौर काबला दूध पिलाने लगी। ये इन पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान था। कुछ दूसरों के अलावा ये रवायत इब्न अल हसन अशारी की है। सुहेली ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम अय्यार खा बताया है, जबकि कुछ दूसरे रावी उनका नाम अयाज बताते हैं और फिरौन की बीवी का पूरा नाम आसिया बिनते मज़ाहम बिन अबैद बिन रयान बिन वलीद बताते हैं, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में फिरौन मिस्र था। यह भी बताया जाता है कि वो बनी इसराइल में से थी, बल्कि कुछ लोग उसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फूफी तक बताते हैं। ये हकायत भी सुहेली की तरफ से ही बयान करता है। फिरौन की बीवी आसिया का मजीद किस्सा हम इंशाअल्लाह आगे चल के हजरत मरियम बिनते अमरान वालिदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से के साथ भी बयान करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे।